اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 15، حصہ اول نماز کے ذریعے، اس کے پارٹ نمبر اے یعنی جو قرآنک پارٹ ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ نصر اور گرامر میں ہم آج نئی چیز پڑھیں گے جسے فعل امر و نہیں کہتے ہیں۔ تو اس کے بھی بڑے دلچسپ اشارے ہیں، تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے کریں، پریکٹس کریں، اور تعلیمی شوق بھی ہم دیکھیں گے اس میں۔ اور اس سبق کے ختم ہونے پہ، یعنی جو ہم 15 سبق ختم کریں گے، تو ان ٹوٹل 15 اسباق کے اختتام پہ آپ لوگ انشاءاللہ 186 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 37,500 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ 7 ہوم ورک آپ کو بار بار یاد دلا جاتے ہیں جی، 2 آپ کے تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 سنانے کا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا، یہ لازمی اپنے کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 دعائیں یاد رکھنی، ایک اپنے لیے رب زدنی علما، اور ایک اپنے ساتھیوں کے لیے جو آپ کی قرآن کلاس میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے جو ہے قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی ہماری اس میں مدد فرما۔ تو پاکٹ بک یہ انتہائی اہم ہے، اس کو ساتھ رکھیں، بار بار اس کو دیکھتے رہیں، چونکہ اس میں سارے جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں ان کے میننگز آتے ہیں، تو اس کی بار بار پریکٹس ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ نصر کی تلاوت سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تلاوت، اچھا تھوڑا سا چلیں ویسے اس کو پڑھ لیتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ تو سورہ نصر کو ہم وارڈ بائی وارڈ دیکھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے اس کا تعارف، سورہ نصر جو ہے قرآن مجید کی ایک آخری صورت ہے، اور یہ مکمل صورت ہے، یعنی یہ نزول کے اعتبار سے جو سب سے آخر پہ نازل ہوئی ہے تو وہ سورہ نصر ہے، اور یہ فتح مکہ سے کچھ قبل نازل ہوئی، یعنی سن 8 ہجری میں نازل ہوئی، تو فتح مکہ سے یہ پہلے نازل ہوئی کچھ ٹائم۔ تو اس میں عظیم خوشخبری ہے جس میں مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کا قبول اسلام، اس کی جو ہے اس میں خوشخبری دی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے یہ بھی اس میں ایک طرح سے اشارہ ہے، اور حمد، تسبیح اور استغفار کا بھی اس میں حکم دیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی اس کو۔ سب سے پہلے اس کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو ورڈ بائی اس کا دیکھتے ہیں جی ترجمہ، پہلے رواں ترجمہ، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ تو سب سے پہلے جی اذا، اذا یا از، یہ 2 لفظ جو ہیں جب بھی آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا جب۔ از اور اذا کا مطلب جب ہوگا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دونوں کا، بار بار قرآن مجید میں ہے، تو یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ جاء پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی میں جیسے ہوتا ہے کہ جیسے فعال تھا، ٹھیک ہے، جاء وہ آیا، لیکن جب جاء اکیلا آئے گا تو وہ تو اس کا مطلب ہوگا ماضی کا وہ آیا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب جاء کے شروع میں اذا آ جائے گا یا از آ جائے گا تو اس کا مطلب مضارع میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا، مضارع پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، جب آ جائے، ٹھیک ہے، مضارع کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہے جی جب آ جائے، تو ماضی کے شروع میں جب بھی از یا اذا لگے گا تو وہ اس کا مطلب مضارع میں چلا جائے گا، یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو اذا جا جب آ جائے، کیا جی، نصر اللہ، نصر اللہ 2 لفظ ہیں، نصر کا مطلب مدد، اور یہ جو ہے آگے اللہ علیحدہ لفظ ہے، اللہ کی ذات کا نام، تو نصر اللہ اللہ کی مدد، نصر کا مطلب مدد، اردو میں بھی ہم نصرت استعمال کرتے ہیں، تو نصرت یا مدد۔ تو ہم صرف کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے، تو نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہونا ہے،
تو یہاں سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں اس کا سبق کہ مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی ایک سبق مل رہا ہے کہ ہم صرف کوشش کرتے ہیں، تو مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہے، یعنی جو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، حق کا غلبہ ہوا، تو اس میں اس نصر اللہ یعنی فتح سے مراد وہ ہے، نصرت سے مراد۔ تو والفتح اور فتح، فتح کا مطلب آپ جانتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے، فاتحہ اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فتح کا مطلب کھولنا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا دوسرا میننگ بھی ہے جیت یا کامیابی۔ تو یہ دونوں میننگز آپ نے یاد رکھنے ہیں، فتح کا مطلب کھولنا یا جیت یا کامیابی، تو یہ دو میننگز ہیں۔ تو اصل میں یہاں پہ جو الفتح ہے یہ خاص کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی شروع میں کسی کے اسم میں اکثر ال لگتا ہے تو اکثر اوقات ال جو ہے وہ کسی اسم کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ال کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ یہ جو خاص فتح ہے، کون سی فتح ہے؟ جو فتح مکہ ہے 8 ہجری میں ہوئی تھی، تو اس کی بات ہو رہی ہے، یہ خاص فتح کی، تو اس لیے اس کے ساتھ ال لگے، الفتح۔ تو یہاں پہ اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ اسباق لیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے، اور تصور احساس سے پڑھیں گے کیسے، اور دعا ہم جو ہے وہ اچھے انداز سے کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسے احتساب پلان ہم کرتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے۔ تو دعا ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ہم کیا مانگیں گے جی؟ کہ اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر۔ تو یہ ہم اس کو تھوڑا سا واقعوں کو لے کے آئیں گے، ان حالات کو لے کے آئیں گے جب فتح مکہ ہوئی تھی، تو اس سے پہلے مسلمان کتنی مطلب عرصہ کوششیں کرتے رہے، تقریباً جو ہے وہ 21-22 سال جو ہے یہ کوشش ہوتی رہی، اس کے بعد فتح نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اور کوشش بھی کریں گے کہ اپنے دین کے کام کے لیے یا مختلف کاموں کے لیے کوشش کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد طلب کریں گے۔ تو اس کے بعد احتساب کریں گے کہ ہم نے اب تک کیا کیا کیا، اور پلان بنائیں گے کہ ہم جو ہے فتح و نصرت یا کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جو ہم ہیں وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ہم نے کتنا وقت استعمال کیا، کتنا پیسے استعمال کیے، صلاحیت کی اگر نہیں کی تو پلان میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی دین اسلام کی جو سربلندی ہے اس کی فتح میں اپنا کردار ادا کر سکیں، یا کم از کم اپنے آپ کو بہتر کرنے میں ہم جو ہے وہ کوشش کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی ہمیں مل سکے اور ہمیں فتح حاصل ہو۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے کہ اللہ ہماری مدد فرما، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، اور اسلام کی خدمت کرنے میں، مدد کرنے میں ہماری مدد فرما۔ تو احتساب کیا کریں گے جی؟ کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں؟ تو یہ سوچیں گے، ہماری جو محافل ہیں، جو ہمارے کام ہیں، جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، تو اس میں ہم لوگ کیا ایسے کام کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو بلانے والوں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کی جانے والوں؟ اگر ہیں تو ٹھیک، اچھی بات، نہیں تو پھر ہم اپنا احتساب کرنے کے بعد پلان کریں گے، اور انفرادی اور اجتماعی، تاکہ ہمیں کوشش کریں گے تاکہ ہمیں بھی اللہ کی مدد ملے۔ تو انفرادی طور پہ جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں، یا آپ کے جو گروپس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ جو کوشش کر سکتے ہیں، وہ اپنے طور پہ ہم پلان بنائیں گے، کوشش کریں گے، اور اس وقت اس مقام پر اس ہفتہ ہمیں کیا کر سکتا ہوں، وقت کا استعمال، پیسہ، صلاحیت، جو بھی آپ کا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت آپ کو دی ہے، جو کیپیسٹی آپ ہے، تو اس کو کس طریقے سے دین کی خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہمیں وہ مدد ملے اور فتح نصیب ہو۔ اس کے بعد تبلیغ کا بھی ہم کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کو اب ہم تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں جی مکمل کو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ تو آپ لوگ اپنے مائک جو ہے وہ اوپن کر کے میرے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن تصور اور احساس کے ساتھ۔ تو اذا جب جاء آ جائے، ٹھیک ہے، اذا کے ساتھ جا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آ جائے۔ اگر صرف جا ہوتا تو آ گیا، ٹھیک ہے نا، آ جائے۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ یہاں پہ نصر جو ہے یہ اس میں یہ کوئی اس کے لیے ناصرہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ نصر ہے، مدد ہے، صرف مدد کی میننگ میں آ رہا ہے، مدد کرنا یا مدد کی جا رہی ہے، وہ نہیں ہے، صرف مدد ہے۔ کس کی مدد؟ اللہ کی۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد اللہ کی مدد۔ والفتح، اور فتح اور فتح۔ ایک دفعہ پھر دیکھیں جی، اذا جب اذا آ جائے اذا جب جاء آ جائے اذا جاء جب آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح، اور فتح اور فتح۔ اب اس کو اکٹھا پڑھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
جب आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने कर ली। इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद रहेंगे। अपने माइक्स को आप म्यूट कर दें। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, आयत बार कर लीजिए। वरअयत अन्नास, वरअयत और आप देखें, अन्नास लोगों को। तो वर्ड बाय वर्ड इसको देखते हैं जी। वरअयता दो टुकड़े हैं, व रअयता, रअयता जिस तरह आपने फ़अलता पढ़ा था, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलता का या अंता आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो फ़अलता उसी तरह, या अंता उसी तरह, रअयता आप देखें, आपकी बात हो रही, ठीक है, तुम्हारी बात हो रही, तो आप देखें। व रअयता, वैसे यहाँ पे रअयता आपने देखा, सिंपल रअयता होगा तो देखा, माजी का मीनिंग है। लेकिन क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कि इज़ा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि व सॉरी क्या था, सूरह नस्र हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसको उस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इसका क्या मतलब है जी, कि इस फेल को ये माजी को मुजारे में लेके जा रहा है। वरअयता आप देखें, ठीक है, रअयता आपने देखा नहीं, बल्कि वरअयता आप देखें, इस की वजह से या इज़ा की वजह से ये क्या हो रहा है, मुदारे में हो रहा है। वरअयता और आप देखें, अन्नास लोगों को, व इज़ा रअयता और जब आप देखें, व इज़ा रअयता और जब आप देखें, अन्नास लोगों को, नास इंसान से निकला, इंसान आदमी को कहते हैं, और नास जो है उसकी जमा है, ज्यादा लोग हो तो हम उसको नास कहेंगे। ये दोनों मिलकर कुरान मजीद में 241 बार हैं। तो वरअयत अन्नासा और आप देखें, और जब आप देखें लोगों को। तो इसमें लोगों से क्या मुराद है जी, अरब के मुख्तलिफ कबाइल के लोग, जो अरब के इर्द गिर्द मुख्तलिफ कबाइल बसते थे, उनके लोगों की बात हो रही है कि वो लोग जो हैं जब फतह मक्का हुई थी, वो जौक दर जौक या फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हुए थे, तो उनकी बात हो रही है। वरअयत अन्नासा और जब आप देखेंगे लोगों को, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाह अल्लाह की दीन में, अफवाजा फौज दर फौज। तो यदखुलूना दुखूल से निकला है। अच्छा, ये अक्सर जो है चूंकि अरबी का लफ्ज है, तो अरब ममालिक में आप जाएं तो वीजा लगता है दुखूल का या खरूज का, जैसे एग्जिट का और क्या कहते हैं उसको, एंट्रेंस का होता है। तो दुखूल अंदर आना और खरूज बाहर जाना, तो ये दुखूल आप इसको यहाँ से याद रखेंगे। दुखूल का मतलब है अंदर आना और खरूज बाहर जाना। तो यदखुलूना दाखला वो दाखिल हुआ, ठीक है, और इसी तरह यदखुलू वो दाखिल हुआ, यदखुलूना वो सब दाखिल हुए। लेकिन क्या है, यहाँ पे चूंकि पीछे इज़ार आता तो इसलिए वो दाखिल हो रहे हैं, मुजारे में होगा, ठीक है जी। यदखुलूना, बल्कि यहाँ पे यदखुलूना ही आ रहा है, तो दाखिल हो रहे हैं, ये मुजारे का वैसे ही आ रहा है। यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं, ज्यादा की बात हो रही है, किसमें, फी दीनिल्लाह अल्लाह के दीन में। तो दीन से क्या मुराद है, अल्लाह के दीन में। अच्छा, आप लोगों में से मुझे कोई बता सकता है कि दीन हमने पहले पहले जो है कहीं पढ़ा है इससे पहले मालिकी अपने? यौमिद्दीन। जी वेरी गुड, मालिकी यौमिद्दीन। जी सिस्टर मिसेज अली, ये मालिकी यौमिद्दीन में हमने दीन का मतलब क्या लिया था? एक निजाम जिंदगी, यानी जिंदगी गुजारने का तरीका और एक बदला। मालिकी यौमिद्दीन। जी ये आगे कोई और बता सकता है? चले माइक आपकी ओपन है। कोई, हमने क्या मतलब लिया था मालिकी यौमिद्दीन? बदले का दिन, बदले बदले के दिन का मोहम्मद साहब, वेरी गुड। बदले का दिन, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। तो दीन के यहाँ पे दो मतलब आपने याद रखने हैं, एक तो है जिंदगी गुजारने का तरीका, और एक हम पहले पढ़ के आ चुके हैं बदले का दिन। तो ये दीन के दोनों मीनिंग्स आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए। तो वहां पे बदले का दिन था, यहाँ पे जिंदगी गुजारने का तरीका है। तो अल्लाह का दीन जैसे होता है, हम दीन कहते हैं, तो दीन दीन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, जिंदगी गुजारने का तरीका। तो यहाँ पे दीन से क्या मुराद है, दीन इस्लाम, यानी इस्लाम जो दीन है, इस्लाम जिंदगी गुजारने का तरीका है, उसकी बात हो रही है। तो फी दीन अल्लाह, अल्लाह के दीन में, यदखुलून फी दीन अल्लाह वो दाखिल हो रहे हैं किसमें, अल्लाह के दीन में। फी का मतलब तो आपको पता है। तो जब मजहब की बात करते हैं तो ईसाइयत मजहब है, उसमें परस्तिश भी है, पूजा भी है, लेकिन तिजारत, मईशत या सियासत के कवानीन उसमें मजहब में उनके मौजूद नहीं है। इसी तरह कम्युनिज्म है, तो उसमें परस्तिश पूजा नहीं है, उनके जो सिस्टम है, बल्कि उसमें तिजारत, मईशत और सियासत कवानीन उनमें मौजूद होते हैं। जबकि इस्लाम वाहिद ऐसा मजहब है जो दीन इस्लाम है, ठीक है, उसमें जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका है, तो उसमें परस्तिश और पूजा भी है, और तिजारत, मईशत, सियासत, बल्कि जिंदगी के तमाम जो सिस्टम है उसको गुजारने के तरीके उसमें बताए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद दीन है, दीन इस्लाम, जिसमें दोनों चीज़ों की ये बात हो रही है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। और हम ये भी ले सकते हैं यहाँ पे
کہ دین اسلام میں ہر چیز عبادت ہے. جو بھی آپ کام کریں گے صحیح نیت آپ کی ہوگی اور عبادت کی نیت سے کریں گے تو آپ اس کا اجر ملے گا. تو دین اسلام میں ہر چیز جو ہے وہ عبادت ہے, اس کا اجر ملتا ہے الحمدللہ. تو افواجہ فوج کی جمع ہے. آپ جانتے ہیں فوج در فوج, زیادہ مطلب جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں افواجن, فوج در فوج. اور اس کی جمع کیا ہوگی فوج کی؟ افواج. تو یہاں پہ جمع کی میننگز میں آ رہا ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا, یدخلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ, اللہ کے دین میں, افواجا فوج در فوج. تو یہ بات ہو رہی ہے پیچھے کی کہ جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں دین میں فوج در فوج, تو اس سے اسباب کیا لیں گے ہم؟ تو کیا جی نتیجہ فتح و نصرت کا کیا ہوتا ہے جی دین میں دخول. فتح اور نصرت, یہ ایک عام چیز ہے جو ایک کنسیپٹ ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فتح کا مطلب یہ ہے کہ قتال کیا جائے, مارا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح ہے. فتح کا مطلب, اصل مطلب کیا ہے کہ دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں, تو یہ فتح اور نصرت مل رہی ہے. تو کیا ہم اس نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت کے لیے راستے کھلیں؟ تو ہم چیک کریں گے اس سے اسباق لینے کا جو ہے ایک یہ بھی انداز ہے, ہم یہ تصور کریں گے جب اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم جو فتح اور نصرت حاصل کرنے کے لیے ہم ہماری کیا نیت خالص ہے, اور ہم اس کے لیے کوئی ہدایت کے لیے کوئی کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے راستے نکلے کہ وہ ہدایت جو ہے ان کو حاصل ہو. ہم اس کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں اور کو اچھے طریقے سے اگر ہمارے پاس موجود ہے تو دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. تو کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ تو یہ اپنے آپ سے ہم سوال کریں گے, اپنا احتساب کریں گے, اگر نہیں تو پھر پلان کریں گے اور آگے تبلیغ بھی کریں گے. تو اب اس تصور اور احساس کے ساتھ جو اس کی مشق کرتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. ایک دفعہ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. وَرَأَيْتَ, اور آپ دیکھیں جی, وَرَأَيْتَ, اور آپ دیکھیں الناس, لوگوں کو لوگوں کو یدخلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا. فوج در فوج. ورأیت الناس, اور آپ دیکھیں آپ دیکھیں گے لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ افواجا, داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج. علم اس کو پڑھیے, آپ خود بھی اس کو پریکٹس کریں گے جی, سکھائیے. تو نیکسٹ آتی ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ, بس پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجیے اس سے. تو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں جی. فسبح, فا کا مطلب کیا ہے جی پس, آپ یہ پڑھ چکے ہیں. فا کا مطلب پس اور واو کا مطلب اور ہوتا ہے. تو فسبح پس پاکی بیان کیجیے. یہ انشاءاللہ آج آپ پڑھیں گے, جو آج کا آپ کا گرامر کا ٹیبل ہے یہ سبح آپ پڑھ چکے ہوں گے. سبح یہ امر کا صیغہ ہے, اس کا مطلب ہے پاکی بیان کیجیے, ٹھیک ہے, یہ حکم دیا جا رہا ہے. تو پس پاکی بیان کیجیے, دو ٹکڑے فا سبح, پس پاکی بیان کیجیے. سبحان اللہ سے آپ سبح یاد رکھیں گے, ٹھیک ہے جی, سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. تو سبح پاکی بیان کیجیے. بحمد, اچھا سبح سبحان اللہ تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں بار بار. بحمد, بی اور ہم تعریف ہوتی ہے, تعریف اور شکر. تو تعریف کے ساتھ پاکی بیان کیجیے, تعریف کے ساتھ. ہم کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں. تسبیح کی بات ہو رہی ہے تو تسبیح کا مطلب ہے نقائص کی کمی, کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے, کوئی اس کے اندر نقص نہیں, اس کو نیند نہیں آتی, اس کو اونگ نہیں آتی, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تمام نقائص کی جو ہے نفی ہو رہی ہے. اور حمد کا کیا بات ہے جو اوپر آ رہی, اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا بیان ہے. تو حمد اور تسبیح یہ دونوں اکٹھی آئیں گے. تو جب آپ تسبیح بیان کریں گے تو اس کے بعد ہی حمد بیان کریں گے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے جو آپ تسبیح بیان کریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد اچھے طریقے سے آپ بیان کر سکتے ہیں. تو ان دونوں میں ڈفرینس کرنا ہے. حمد تسبیح کا مطلب نقائص کی نفی, اور حمد کا مطلب اللہ کی خوبیوں کا بیان. اور ربی کا تیرا رب, ربی کا دو ٹکڑے ہیں, رب اور کا پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے جی. کا پڑھا تھا نا ہم نے, کا ہی قوم نا, کا مطلب تیرا, ٹھیک ہے جی. تو ربی کا تیرا رب, اور رب آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے, یہ غالباً سبق نمبر 7 تھا میرے خیال میں, اس میں نے اس کی تشریح دیکھی تھی, نہیں تو آپ اس کو دوبارہ بھی ایک دفعہ پڑھیں. تو رب جو ہماری پرورش کرتا ہے محبت سے, پیار سے, ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا, اور محبت سے خیال رکھنے والا. تو ربی کا تیرا رب, کا مطلب تیرا. واستغفرہ 3 ٹکڑے, وا
اور استغفر یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا مطلب ہے بخشش طلب کیجئے، ہو اس سے، وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہو ہم وہ سب، ٹھیک ہے جی، ہو اس سے، تو ہو کی بات کہاں یہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی، اللہ سے بخشش طلب کیجئے، وا استغفر اور بخشش طلب کیجئے، ہو اس سے، پھر دیکھ لیں، وا اور استغفر بخشش طلب کیجئے، ہو اس سے، واستغفر اور بخشش طلب اسباب لے سکتے ہیں۔ استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہاں سے آپ استغفر کو یاد رکھ سکتے ہیں، بخشش طلب کرنا۔ تو اس کو مطالعہ کے بعد ہم کیسے اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک، اس میں کوئی نقص و کمزوری نہیں ہے۔ آپ کو یہ اچھے طریقے سے ہم اس کی ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کسی کے دباؤ میں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، تو یہ چاروں چیزوں میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ تو یہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں ہم کی جب بات کرتے ہیں، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے، کبیر ہے، خالق، جمیل، یہ ساری خوبیاں جو اس کے اندر ہیں۔ تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، وہ ہر صفت کے لحاظ سے بہترین صفت ہے، قابل تعریف ہے۔ تو یہ جب تمام 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہم یہ صفات پڑھیں گے تو اور زیادہ دل سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا جی، اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہم کر رہے ہیں، جو اکثر ہماری ایک نیچر میں بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم شکایت کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہم سبحان اللہ کی نفی کر رہے ہیں، یعنی ہم یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز سے، تو ہم تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو یہ سبحان اللہ کی نفی ہو رہی ہے۔ تو جب ہم نفی کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے ہم تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ مثلا جیسے آپ کسی کے یہاں کھانا کھانے جائیں اور آپ اس کو کہیں کھانا جو ہے اس میں کھانے میں نمک کم ہے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ کہیں کھانا آپ نے بہت اچھا بنایا، تو یہ کوئی اچھی تعریف نہیں ہوگی کہ پہلے آپ نے نقص نکال لیا پھر اس کے بعد اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جب ہم اس کو جو سچی تعریف ہے وہ تبھی کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی اچھے طریقے سے ہم پاکی بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں۔ تو تسبیح بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے قرآن و سنت کا تو وہ ہماری اللہ تعالیٰ کے اچھے طریقے سے تسبیح بیان ہوگی اور تعریف بھی ہم دل سے کر سکتے ہیں۔ اور تسبیح اور حمد ہماری دونوں ناقص ہیں اگر اس پر استغفار نہ ہو، استغفار بھی اس کے بعد ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اللہ کی تسبیح اور حمد نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی کوئی کام نیک کام کی توفیق ملے تو تسبیح، حمد اور استغفار، یہ تینوں چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح نصیب ہوئی تھی، اس فتح نصیب ہونے کے بعد آخر پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ بس آپ تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ، اور اپنے رب کا جو ہے وہ اس سے بخشش طلب کیجئے۔ تو تین باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہمیں بھی کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے، تو ہم تسبیح، حمد اور استغفار کو یاد رکھیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے ہم ان اسباب کو اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کی مشق کرتے ہیں جی۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ تو آپ میرے ساتھ اس کو مل کے کریں گے جی، ترجمہ کریں گے، میں بولوں گا فسبح، بس پاکی بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، بحمد تعریف تعریف کے ساتھ، ربی کا اپنے رب اپنے رب کی، واستغفرہ اور بخشش طلب کیجئے اس سے، اس کو اگر ملا کے پڑھیں گے تو واستغفرہ کہیں گے، واستغفرہ اور بخشش طلب کیجئے اس سے، وا اور استغفر بخشش طلب کیجئے ہو اس سے۔ تو یہ تین ٹکڑے یاد رکھنے ہیں جی۔ تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ جزاک اللہ جی، اس کو بار بار پڑھی اس طرح، علم سکھائیے ایک دوسرے کو، آپ بتائیں گے یہ۔ سر ایک کوشچن تھا جی سسٹر جی جی، کس کا یہ کوشچن ہے؟ تو اگر کوشچن کو نیکسٹ ہم رکھ لیں اینڈ پہ مسز علی تو کا۔ بہتر نہیں ہوگا؟ جی جی سسٹر، جی سر اینڈ پہ رکھ لیں۔ چلیں جزاک اللہ جی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ٹائم اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو انہو کان توابا، اچھا چلے اس کو اینڈ پہ لیتے ہیں۔ انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ انہو، یہ آپ میرے خیال میں پڑھ چکے ہیں انہو،
ٹھیک ہے. انا اچھا پڑھا نہیں ہے تو اس کو دیکھ لیں. انا انا تو نے پڑھا ہوا نا. انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک. تو اس کو اگر ہم ضمائر کے ساتھ لگائیں انہو انہم انکا انی انکم اننا, کیا آپ لوگ اس کو پریکٹس کروا سکتے ہیں کوئی آدمی ہینڈ ریز کر کے اس پورے ٹیبل کی؟ جی مسز علی آپ کروا دیں جی. انہو انہم انکا انی انکم اننا. اور مونس کے لیے کیا ہوگا؟ انہا. انہا. جی سسٹر صبا آپ کروا دیں اس کی پریکٹس اور ساتھ ترجمہ بھی کروا دیں. انہو اس انہو سر یہ مجھے اسٹارٹ بے شک وہ انہو بے شک وہ بے شک بے شک وہ. وہ انہم بے شک وہ سب انکا بے شک آپ انی بے شک میں انکم بے شک آپ سب اننا بے شک ہم سب. اور انہا بے شک وہ عورت. بے شک وہ عورت. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انہو بے شک وہ. وہ ٹھیک ہے جی. عورت. تو یہ وہی سے انہو بے شک وہ. کانا کانا کا مطلب ہم نے پڑھا ہے تھا. اس سے پہلے کانا کا مطلب شاید آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. تو کانا کا مطلب ہم پڑھتے ہیں تھا, لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہ جب اللہ کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب تھا نہیں ہوگا بلکہ اس کا مطلب ہوگا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کانا کا لفظ ہوگا تو ہم نے اس کو ہے کے میننگ میں لینا ہے. انہو بے شک وہ کانا ہے. کیا ہے جی؟ توابن بڑا توبہ قبول کرنے والا. توابن تابا سے نکلا ہے. تابا جیسے فعال ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے کیا. تابا وہ پلٹا. تابا ہوتا ہے وہ پلٹا. تابا کا مطلب ہے پلٹنے پلٹنا. تابا وہ پلٹا. اور طائب ہوتا ہے پلٹنے والا. جو آدمی پلٹنے والا اس کو ہم کہتے ہیں طائب. یہ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے بھی سے فاعل. تو طائب تو شاید آپ نہ پڑھیں لیکن اس طرح کے لفظ ملتے ہوئے آپ پڑھیں گے. اور طواب کیا ہوتا ہے؟ بار بار پلٹنے والا. طائب ہوتا ہے پلٹنے والا اور طواب کیا ہوتا ہے جی؟ بار بار پلٹنے والا. یہاں سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. طواب طائب پلٹنے والا اور طواب بار بار پلٹنے والا ہے. تو پلٹنے والا یہاں پہ دو چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ بھی طواب ہے اور بندہ بھی طواب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے طواب ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے طواب ہے کہ وہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے. انسان بار بار غلطی کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور بندہ کیسے طواب ہے؟ بندہ بار بار غلطی کرتا ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہیں گے بندہ جو ہے وہ طواب ہے کیونکہ وہ بار بار توبہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ طواب ہے کیونکہ وہ بار بار توبہ کو قبول کرتا ہے. تو انہو کان توابا بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. تواب کی جمع توابون ہوگا اور توابن یا دو جمع ہے توابون یا توابین. تو آپ جانتے ہیں کہ جب دو پیش ہوں آخر پہ واحد کے تو آگے توابون ہوتا ہے, وونو لگ جاتا ہے. اور توابن یا توابن ہو دو زبر یا دو زیر ہوں آخر پہ تو جمع میں کیا ہوتا ہے؟ جانون کا اضافہ کرتے ہیں توابین. تو یہ آپ کر چکے ہیں اس کی پریکٹس. تو تواب کی جمع توابون یا توابین. تو اس آیت مبارکہ کو تصور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں جی. تو عظیم و شان خوشخبری ہم گناہ گاروں کے لیے اس آیت مبارکہ میں یہ بہت خوبصورت آیت ہے. اسی طرح کی ایک اور آیت بھی قرآن مجید میں آتی ہے کہ وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے, اس میں بڑا پیار بھی چلکتا ہے. آپ اس کو پڑھیں شاید غالباً میں سورہ زمر کی یہ آیت ہے. تو کہ اے بندے میرے بندے اگر آپ اپنے جو ہے اوپر جو ہے اسراف کر بیٹھیں, کوئی اپنا کر بیٹھیں اپنے کیا کہتے ہیں انفسہم اپنے اوپر کر بیٹھیں تو آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ غفور رحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ بہت بڑی زبردست آیت ہے. اس میں یہ آپ اس کو پڑھیں گے, اس کی تشریح دیکھیں گے, اس کا جو ہے. تو بہرحال عظیم و شان خوشخبری ہم گناہ گاروں کے لیے اس میں کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتا ہے. ہم غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جتنی بار بھی ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. تو یہاں سے ہم یہ کریں گے کہ سچی توبہ کریں گے. تو سچی توبہ کا کیا طریقہ ہے کہ یعنی اپنے گناہ پر اعتراف کرتے ہیں سب سے پہلے آدمی, پھر دوبارہ اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہوتا ہے, اور اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے معافی کرنا. تو یہ سچی توبہ کے کچھ جو ہے وہ باتیں ہیں. تو یقین جو ہے قبولیت پر ہونا چاہیے آپ کا, اور فوری توبہ کرنا, لیٹ نہیں کرنا چاہیے. کہ مثلا میں اگر بہت زیادہ بھوکا ہوں اور کوئی کہے کہ میں لاکھوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں تو آپ اس کو نہیں کہیں گے کہ مجھے کھانا کھلا دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہو رہا ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ کتنی جگہ قرآن مجید میں یہ ہوتا ہے
تو جیسے ہی ہم یہ آیت مبارکہ پڑھیں، اس طرح کی آیت مبارکہ ہمارے سامنے پڑھی جائے تو فوری طور پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی توبہ قبول فرما اور ہمیں معاف فرما دے۔ تو اب اس کو اس طریقے سے ہم اس انداز سے تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انہ کان توابا، انہ بے شک وہ ہے، کانا ہے، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا، اس کو آپ خوب توبہ قبول کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں۔ توابا بار بار توبہ قبول کرنے والا، بڑا توبہ قبول کرنے والا، خوب توبہ قبول کرنے والا، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا، انہ کان توابا بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ علم سکھائیے ایک دوسرے کو، آپ اس کو بتائیں گے۔ تو اس صورت کا خلاصہ کیا لیں گے ہم جی، کہ اس سے ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں اس سورۃ مبارکہ سے۔ کون کون سی جی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ کامیابی اور فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ اور کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ دوسری بات، لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ لوگ جو ہے فوج در فوج اسلام میں داخل ہو، تو یہ کامیابی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ جب کامیابی حاصل ہو جائے تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور آخر پہ کیا ہے؟ انہ کان توابا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے۔ تو ہم سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وہ بار بار ہمیں معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کو ذات کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، ہم اس کو بار بار معافی کی طرف۔ تو یہ اس سے ہم 4 باتیں اس صورت سے ہم یہ کہیں گے۔ اور تو ایک مختصر سی بریک ہے، پھر اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا تھا۔ تو یہ ایک سسٹر کا کوئی غالباً، تو ہمارا پارٹ بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ گرامر پارٹ ہوتا ہے، تو تھوڑے سے آپ لوگ ذرا اپنے آپ کو ریڈی کر لیں، انرجائز ہو جائیں۔ اس پارٹ میں میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں، کیونکہ جتنا گرامر کو آپ اچھے انداز سے سیکھیں گے، آپ قرآن مجید کا ترجمہ خود سے کرنا جان چکے ہوں گے۔ ترجمہ آپ پڑھیں گے نہیں، یا دوسرا یہ کہ آپ رٹا نہیں لگائیں گے، بلکہ آپ کے لفظ سامنے جب پڑھے جا رہے ہوں گے، تلاوت کی جا رہی ہے، تو آپ خود سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ آپ کے دماغ میں خود سے میننگ اس کے آ رہے ہوں گے، اور آپ تشریح بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ گرامر بہت اہم ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کریں، اور یہ آسان طریقہ ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کتنا آسان ہے۔ تو اشارے لازمی ہیں، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے زیادہ آپ کے یہ جو ٹیبلز ہیں اور آپ کی گرامر اچھی ہوگی۔ تو امید ہے آپ سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ آج کا گرامر کیا ہے جی؟ تو آج نئے ہمارا اس میں نئی چیز ہے فعل امر ہو نہیں، یعنی امر کی بات ہوگی یا نہیں، حکم دینے کی بات ہوگی یا منع کیا جائے گا۔ تو اس میں ہم یہ 3 لیں گے جی انشاءاللہ۔ تو ٹی پی آئی سے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ کوئی میرے ساتھ ایک دفعہ ٹی پی آئی کو ریوائز کروا دیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کون کروائے گا جی؟ ہینڈ ریز کر کے آپ لوگ یہ کروا سکتے ہیں جی۔ صبا محسن آپ سسٹر کروا دیں ایک دفعہ اشاروں کے ساتھ، باقی لوگ ساتھ لازمی اشارے کریں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے یا بولیے، بتائیے، مل کر کیجیے اور مل کر کیجیے سب جی۔ جزاک اللہ۔ تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں جی الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ شروع میں ال، ان، آخر پہ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یا واو نون یا نون الف تا ہوتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ فعل آپ کر چکے ہیں تقریباً، فعل ماضی اور مضارع۔ اور اس کے بعد حرف، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں جو اسم اور فعلوں کو ملاتے ہیں۔ تو فعل جو ہوتا ہے وہ 3 حروف سے اکثر مل کر بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، ناصر، ضرب، تو یہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، یا سمع۔ تو فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، یہ 3 فعل کی قسمیں ہم یہ بار بار اس کی پریکٹس کرتے رہیں جی۔ تو فعل ہم نے پڑھا تھا پہلے ماضی ہم نے پڑھا تھا، تو اس کو دونوں کو کون ایک دفعہ، ابھی بھی آپ اس کی پریکٹس کر رہے تھے تو ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو چلیں جی سسٹر سعدی آپ کروا دیں پہلے ٹرانسلیشن کے ساتھ، ماضی پھر مضارع۔ فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرے گا یا کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کریں گے یا کرتے ہیں، تفعلو آپ سب کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں جی جزاک اللہ۔ تو اس طریقے سے امید آپ سارے اس کو یاد رکھیں گے۔ تو فعل سے یفعل، ٹھیک ہے، آپ نے سمپل یہ یاد رکھتے ہیں فعل سے یفعل، تو آگے خود آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے ٹیبل جو وہ 18,000 افعال جو ہے ان اوزان پر آتے ہیں، تو یہ دیکھیں تو تقریباً جو ہے
ایک لائن میں ایک دفعہ یہ ورڈ آ رہا ہوگا، بلکہ ایک لائن میں 2 دفعہ آ جائیں گے یہ ماضی اور مضارع کو ملا کر. تو سوفا، اب مضارع کے ساتھ ہم سوفا کو اٹیچ کرتے ہیں. تو سوفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلد یا ان قریب. ٹھیک ہے، سوفا کا مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے جلد یا ان قریب. تو اس کو ملاتے ہیں جی. سوفا اگر یفعلو کے ساتھ لگائیں گے، سوفا یفعلو، تو وہ جلد کرے گا. یہاں پہ ایک چیز ذہن رکھیں کہ جب سوفا لگے گا تو وہ کرتا ہے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی ڈیفینیٹلی مستقبل میں ہی چلا جائے گا، یعنی پریزنٹ میں نہیں ہو سکتا. کرے گا مضارع جو ہے یہ مستقبل کی بات ہو جائے گی جب سوفا لگے گا. تو سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا یا ان قریب کرے گا. سوفا کا مطلب جلد یا ان قریب. سوفا یفعلون وہ سب جلد کریں گے یا ان قریب کریں گے. سوف تفعلوا آپ جلد کریں گے. سوف افعلوا میں جلد کروں گا. سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعل ہم سب جلد کریں گے. میرے ساتھ ترجمہ کریں آپ سب لوگ، مائک اپنے اوپن کر کے سب لوگ ترجمہ کرنا ہے صرف. سوف یفعل وہ جلد کرے گا، کرے گا، وہ جلد تفعلون وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعل آپ جلد کریں گے. سوف افعل میں جلد کروں گا، سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے. جلد کریں گے، سوف نفعل. ہم سب جلد کریں گے. اس کا میننگ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب 3 بار آپ میرے پیچھے اس کو دہرائیں گے. سوف یفعل سوف یفعلون سوف يفعلوا سوف يفعلون سوف يفعلوا سوف يفعلون سوف يفعلوا سوف يفعلون. اچھا آپ 3 بار آپ نے اگلا ریپیٹ کروانا ہے، لیکن کوشش کریں ساتھ مل کے کروائیں سارے. سوف تفعل سوف افعل سوف تفعل سوف تفعلوا سوف أفعل 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 سوف تفعلون سوف نفعل سوف تفعلون سوف نفعل سوف تفعلون سوف نفعل سوف نفعل سوف نفعل. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں، کچھ آوازیں آ رہی تھی سوف نفعلون، تو یہ نفعلون نہیں ہے. ٹھیک ہے، تفعلون کا نفعلو ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا کریکٹ کر لیں. یہ بار بار پریکٹس کریں گے تو یہ انشاءاللہ ہماری زبان پہ آ جائیں گے. تو یہ اس لیے میں آپ سے بار بار کرواتا ہوں تاکہ آپ کی زبان پہ یہ چڑھ جائیں. تو جی مائک اپنے آپ میوٹ کر دیں. تو اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. سوف یفعل وہ جلد کرے گا، سوف جلد. سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعل آپ جلد کریں گے. سوف افعل میں جلد کروں گا. سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے. اور سوف نفعل، ٹھیک ہے، نفعلون نہیں ہے بلکہ نفعل، بار بار نون ہم یہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے اس لیے نفعل. تو سوفا کا مطلب جلد یا قریب ہوتا ہے. اور اگر صرف سا لگا دیں، واو فا کو نکال دیں سا، تو اس کا مطلب ہے بہت جلد، اتنا جلد کہ صوفہ بولنے کا وقت نہیں. یہ صرف ہنٹ ہے یاد رکھنے کے لیے. تو سا کا مطلب بہت جلد، یعنی جلد سے بھی زیادہ جلد. تو اس کو آپ دیکھیں گے جی. سیفعل وہ جلد کرے گا، بہت جلد کرے گا. ٹھیک ہے جی، سا کا مطلب بہت جلد. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعل آپ بہت جلد کریں گے. سافعل میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعل ہم سب بہت جلد کریں گے. جی تو کوئی ایک آدمی اپنا جو ہے ہینڈ ریز کر کے یہ کروا دیں. جی محمد اکرم صاحب جی ہینڈ ریز کر لیا کریں تاکہ آسانی رہے. چلیں یہ سسٹر رضوانہ آپ کروانا چاہتی تو آپ کروا لیں. اپنا ہینڈ ریز کر لیا کریں، تھوڑا سا یہ آپشن دیکھ لیں. جی رضوانہ. سسٹر چلیں کون کروانا چاہ رہا تھا؟ آپ کروائیں جی. کس کا میں کروا دوں. چلیں سسٹر سادی آپ کرواتے ہیں جی. سیفعل وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعل آپ بہت جلد کریں گے. سافعل میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعل ہم سب بہت جلد کریں گے. جی جزاک اللہ، ویری گڈ جی. تو یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے مائک کیوں میوٹ ہو گیا تھا؟ میرا مائک میوٹ ہو گیا تھا. چلیں آپ کروا دیں، چلیں کروا دیں جی. جی سیفعل وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعل آپ بہت جلد کریں گے. سافعل میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعل ہم سب بہت جلد کریں گے. جی جزاک اللہ. تو آپ اپنا ہینڈ ریز کرنے کا آپشن نہیں یوز کر سکتی اپنا میم رضوانہ؟ جی
آپ اپنا ہینڈ ریز کر لیا کریں, تھوڑا سا آسانی رہتی ہے, کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ کون مطلب بول رہا ہے یا کون کروانا چاہ رہا ہے, یہ کوشش کیا کریں. چلیں جی, تو الحمدللہ ہم نے یہ فعل مضارع کمپلیٹ کر لیا. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے, ماضی اور مضارع ہمارے ہو چکے ہیں کمپلیٹ, تو اس کی بار بار پریکٹس آپ نے کرنی ہے. تو امر و نہیں یہ ہم سیکھیں گے. امر ہوتا ہے کسی چیز کا حکم دینا, اور نہیں ہوتا ہے کسی چیز سے روکنا. ٹھیک ہے, یہ اشارے بھی دیکھ لیں, امر حکم دینا اور نہیں روکنا. تو امر بالمعروف آپ جانتے ہیں, اچھی بات کا حکم دینا اور جو ہے بری بات سے روکنا. تو اس کو دیکھتے ہیں جی. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کو حکم دیا جاتا ہے. کوئی سامنے بات آدمی ہو تو اس کو آپ حکم دے سکتے ہیں نا, جو گزارش کر سکتے ہیں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا, یا کوئی دور غائب ہے تو اس کو تو نہیں کہہ سکتے نا جو آپ کے سامنے حاضر ہی نہیں ہے, تو اس کی بات نہیں ہوگی. جیسے ہم پڑھتے تھے کہ وہ یا وہ سب, ٹھیک ہے, یا اپنے آپ کو بھی آپ حکم نہیں دے سکتے, تو حکم دیں گے تو سامنے والے آدمی کو دیں گے, ٹھیک ہے, ایک کو دیں گے یا زیادہ کو دیں گے, تو یہ بات ہوگی انتا یا انتم ان کے ساتھ ہو رہی, جو سامنے والے کے ساتھ. تو ہم دیکھیں کہ ہم کہتے تھے جی یفعلو وہ کرے گا, یفعلون وہ سب کریں گے, تفعلو آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب کہتے ہیں کہ آپ کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کرو, تفعلو آپ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کرو, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ شروع والی تا اڑا دیں اور آخر پہ جو پیش ہے اس کو کاٹ کے آپ جزم بنا دیں. ٹھیک ہے نا, اوپر دیکھیں نا جو نظر آ رہا ہے, اس کو کاٹ کے پیش کو جزم بنا دیں, شروع والا تا ہٹا دیا. تو اب یہ پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے, فا کے اوپر, شروع والے فا کے اوپر جزم ہے, تو اس کو پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی. تو اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا, شروع میں الف زیر لگا دیا. تو اب یہ پڑھنا آسان ہو گیا. تا کو ختم کیا, شروع میں الف لگا دیں, الف زیر, تو افعل. ٹھیک ہے جی, آخر والا پیش اڑا دیں, جزم کر دیں, تو کیا بن جائے گا افعل. تو یہ شروع والا جو جسے ہم حمزہ بھی کہتے ہیں, شروع میں اگر الف ہو تو اس کو حمزہ بھی پڑھتے ہیں. تو حمزہ لگانے کا کیا مقصد ہے, یہ عارضی طور پہ ہم لگاتے ہیں. تو جیسے تفعلو وہ کرتا ہے, تو اس کو حکم دے رہے ہیں, تو ہم کہیں گے افعل. شروع والا تا ہٹا دیں گے, آخر والی پیش کو کاٹ کے جزم کر دیں گے, تو یہ کیا بن جائے گا تفعلو سے افعل. امید ہے یہ آپ کو یاد رہے گا. یہ رول نہیں ہے, لیکن یہ ہم یاد رکھنے کے لیے بنا رہے ہیں اپنے آسانی کے لیے. تو افعل, اشارہ دیکھنا آپ نے کیسے ہو رہا ہے, اوپر سے نیچے لائیں گے, سامنے اوپر سے نیچے لے کے آئیں گے. جیسے مضارع کا اوپر ہوتا تھا تو اس کو نیچے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی, افعل کر, حکم دے رہے ہیں کسی کو یا گزارش کر رہے ہیں, افعل کر. اگر زیادہ ہوں گے تو افعلو کرو, آپ سب کرو. ٹھیک ہے جی, افعل کر, افعلو کرو. اسی طرح اگر آپ نے حکم دینے کہ نہ کرو تو آپ کہیں گے لا تفعل. اب تا واپس آ جائے گا شروع والا. ٹھیک ہے, جیسے تفعلو تھا نا, تو تفعلو کا پہلے تا کاٹا تھا, تو اب تفعل کا تا آ جائے گا, لیکن آخر والا پیش اسی طرح جزم میں رہے گا. لا تفعل مت کر, ایک کی بات ہو رہی ہے, ایک انگلی سے مت کر. اس طرف سے لے کے آئیں گے, دیکھیں دونوں ہاتھوں کو باندھے, ایک ہاتھ آپ جو آپ کا دائیں ہاتھ ہے اس کو اس طرف سے لے کے اس طرح روٹیٹ کریں گے, لا تفعل مت کر, لا تفعل مت کر. اگر زیادہ لوگوں کو کہیں گے تو لا تفعلو, چاروں انگلیوں سے لا تفعلو. ٹھیک ہے, جیسے افعلو تھا اسی طرح تفعلو ہو جائے گا, جیسے افعل تھا تفعل ہو جائے گا. تو ایک دفعہ دیکھ لیں جی اس کو ترجمے کے ساتھ. افعل کر, آپ لوگ ساتھ اشارے کریں, افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. پہلے ہم صرف افعل اور افعلو کو 3 دفعہ پریکٹس کرتے ہیں. تو میرے ساتھ مل کے آپ نے اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے. آپ سب نے مائک اپنے اوپن کر کے آپ کر سکتے ہیں, صرف ترجمہ کرنا ہے آپ نے. افعل کر, افعلو کرو, افعل مت کرو, افعلو. کرو, اشارے ساتھ کریں, افعل کر, افعلو کرو. کرو. جی ویری گڈ. تو اب دوسرا اشارہ کرتے ہیں جی, لا تفعل. ترجمہ کریں, مت کر, لا تفعلو. مت اشارے ساتھ کرنے, ایک انگلی سے پہلے لا تفعل, مت مت کر, کر, چاروں انگلیوں سے لا تفعلو. مت کرو, کرو, ایک دفعہ پھر لا تفعل, مت مت کر, کر, لا تفعلو, مت کرو. مت کرو. جی, مت کرو. تو ایک دفعہ میرے ساتھ آپ 3 بار بولیں گے سارے عربی میں. ٹھیک ہے, ترجمہ نہیں کرنا, صرف عربی میں. افعل افعلو, افعل, افعل افعلوا, افعل افعلوا, افعل افعلوا. افعل, افعلوا. اب دوسرا بولیں گے, لا تفعل, لا تفعلو, لا تفعل, لا لا تفعل, تفعل, لا تفعلوا, لا تفعل, لا تفعلوا, لا تفعل, لا لا تفعل, تفعلوا. لا چلیں جی, اب ایک دفعہ تفعل. کوئی پریکٹس کروا دیں, مجھے ہینڈ ریز کر دیں, باقی لوگ اپنے مائکس اپنے میوٹ کر دیں,
اور پریکٹس میرے ساتھ کون کروانا چاہے گا؟ باقی سب لوگ مائکس اپنے بند کر دیں جی. تو سب سے پہلے سسٹر مسز علی کا ہینڈ ریز ہے تو آپ کروا دیں جی. اشارے ساتھ کرنے باقی سب لوگوں نے. جی. افعل کر, افعالو کرو, مطلب سب کرو. لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. جی محمد اکرم صاحب آپ بھی کروا دیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کرو, مت کر, لا تفعلو مت کرو. سسٹر صاحب آپ بھی کروا دیں دفعہ. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. جی یہ سسٹر سعدیہ, سسٹر عبدہ اور سسٹر رضوانہ آپ نیکسٹ ہینڈ ریز کریں, آپ کو موقع دیتے ہیں. تو اگلا ٹیبل ہم لیتے ہیں. افعل میں آپ کو حکم دیتا ہوں, افعل کرو, ٹھیک ہے, کر. افعل میں آپ کو حکم دیتا ہوں ایک انگلی سے, کر. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ افعلو میں کروں گا, ٹھیک ہے جی, یا میں کرتا ہوں. تو یہ یاد رکھنا ہے, افعل میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ کرو, ٹھیک ہے, کوئی کام کرو, کوئی اچھائی کا کام کرو. تو آپ جواب کیا دیں گے؟ افعلو میں کروں گا. یہ عربی بول چال کی بات ہو رہی ہے. آپ سب کو میں کہتا ہوں افعلو آپ سب کرو, یہ بات ہو رہی ہے آپ سب کی کہ کوئی اچھا کام آپ کریں. تو آپ کیا کہیں گے؟ نفعلو چاروں انگلیوں سے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں, افعل میں آپ کو حکم دیتا ہوں کر, تو آپ کہیں گے افعلو. افعلو آپ سب کو حکم دیا رہا ہے کہ آپ سب کریں, تو آپ کہیں گے نفعلو. جی تو اس کی پریکٹس کون کروائے گا؟ سسٹر سعدیہ آپ کروا دیں گی. افعل جواب دیں گی آپ افعلو, افعلو. افعلو نفعلو, نفعلو. جی تو میاں محمد زاہد صاحب آپ کروا دیں گے ایک دفعہ. افعل میاں محمد زاہد صاحب آپ کا مائک اپنے اس کو انمیوٹ کر دیں. میاں محمد زاہد صاحب. ہاں جی. افعلو, افعلو افعلو, نفعلو. افعلو, نفعلو. نفعلو اشارے کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا. میرا اشارہ دیکھیں پھر آپ جواب اپنی طرف دیں گے, ٹھیک ہے نا. افعلو ایک دفعہ پھر دیں, افعلو نفعلو, نفعلو. جی جزاک اللہ, ویری گڈ جی. تو سسٹر مسز علی آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں اس کو. افعل افعلو, افعلو. نفعلو. جی جزاک اللہ. تو محمد اکرم صاحب آپ یہ بتا دیں, تو ہم جانتے ہیں کہ اچھا کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں افعل خیرن, کہ اچھا کام کرو, کوئی اچھا کام کرو یا نیک کام کرو. تو اکرم صاحب آپ کیا کہیں گے جی؟ افعل خیرن, افعلو, افعلو خیرن. ٹھیک ہے نا. افعلو چونکہ اپنی بات ہم کرتے ہیں تو افعلو کہتے ہیں, افعل نہیں کہتے. افعل کا مطلب ہے آپ افعل وہ اس کے ساتھ ہے, یہ افعلو ہے وہ اسی طرح ہی رہے گا, ٹھیک ہے نا. میں والا اسی طرح رہے گا, اس میں امر نہیں لکھنا ہے. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں افعلو خیرن, آپ سب اچھی کام کریں یا اچھی بات کریں. نفعلو خیرن. نفعلو, ٹھیک ہے جی, ویری گڈ جزاک اللہ. تو اس طریقے سے یہ ٹیبل دیکھیں ہمارا کمپلیٹ ہوا, جس میں فعل ماضی بھی آ رہا ہے, فعل مضارع بھی آ رہا ہے, اور اب امر النہی بھی اس میں شامل ہو گیا. تو یہ الحمدللہ ہم کو یہ کمپلیٹ آتے ہیں. تو اس کو کمپلیٹ ٹیبل کو کون کروائے گا ایک دفعہ, مکمل ٹیبل؟ جی محمد زاہد صاحب آپ کروانا چاہیں گے؟ بغیر ترجمے کرا دیں. جی. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یفعلو, مضارع. یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, افعل, جی افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. جی ویری گڈ جی, بہت اچھے طریقے سے آپ نے کروا دیا. تو اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے آپ, الحمدللہ. تو اسی طرح افعل کی پیٹرن پہ ہم اگلا لیں گے, جیسے فتح تھا, فتح سے یفتح اور افتح, ٹھیک ہے. جیسے فعال سے یفعلو, افعل کیا تھا, فتح سے یفتح افتح, اور افعلو تھا تو افتحو, لا تفعل تھا تو لا تفتح, لا تفعلو تھا اسی طرح ہوگا لا تفتحو. تو یہ اسی پیٹرن پہ ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے, یہ اس کو کروا سکتے ہیں. سسٹر سعدی آپ کروانا چاہیں گے اس کو ترجمے کے ساتھ؟ افتح, کھولا, کھول. افتحو, کھول, افتحو, کھولو. لا تفتح, مت کھول, لا تفتحو, مت کھولو. جی سسٹر مسز علی آپ کروا دیں ایک دفعہ.
افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، لا تفتحونا آپ سب مت کھولو، اور لا نہیں آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ آپ سب کی بات ہو رہی ہے. لا تفتحو جو ہے نا یہ سب کی بات ہو رہی ہے کہ آپ سب مت مت کھولو. کھولو. ٹھیک ہے جی, مت کھولو کا مطلب ہے سب کی بات ہو رہی ہے. تو تفتحونا نہیں کہنا, یہ تفتحونا اصل میں تفتحونا ہی تھا, یہ لیکن یہ آگے کی عربی ہم اس کو نہیں لیتے, نون آگے سے ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, لا تفتحو تو اس کا مطلب ہے آپ سب مت کھولو. ٹھیک ہے نا, افتحو آپ سب مت کھولو, لا تفتحو سوری افتحو آپ سب کھولو. تو کھولو کا مطلب ہے سب کی بات ہو رہی ہے, کھول کا مطلب ہے ایک کی بات ہو رہی ہے. کھولو کا مطلب سب کی, کھول کا مطلب. جی تو سسٹر صبا آپ کروا دیں ایک دفعہ. افتح 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 کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. جی آپ تھوڑا سا اس میں دیکھ لیں کہ افتح ہے, افتحا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آخر پہ جزم ہے, تو اس کو آپ نے تھوڑا سا صحیح کرنا ہے, کریکٹ کرنا ہے. سسٹر آپ کروا دیں جی. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. جی جزاک اللہ, ویری گڈ, بہت اچھے سے آپ نے کروا دیا. تو ایک دفعہ دیکھ لیں. چلے محمد اکرم صاحب آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا. افتح افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. جی جزاک اللہ. تو اس طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے. افتح فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں کہ کتاب کھول, تو آپ کیا کہیں گے؟ افتحو, میں کتاب کھولتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں افتحو آپ سب کتابیں کھولیں, تو آپ کہیں گے نفتحو ہم سب کتابیں کھولتے ہیں. چلیں ایک دفعہ کوئی کروا دے اس کو. سسٹر سعدی آپ کروا دیں. افتح افتحو, افتحو. نفتحو. جی جزاک اللہ. تو افتح الکتاب کتاب کھولو, تو آپ کہیں گے افتح الکتاب. ٹھیک ہے جی, مسز علی آپ کروا دیں. افتح الکتاب افتح الکتاب, افتح الکتاب. نفتح الکتاب. ٹھیک ہے, اشارے آپ نے یاد رکھنے ہیں, آپ سے جو میں پوچھ رہا ہوں آپ جی جواب دے سر. رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا, یفتحو یفتحونا, تفتحو افتحو تفتحونا نفتحو, اور افتح افتحو, لا تفتح لا تفتحو. تو امید ہے یہ آپ کو یاد رہیں گے الحمدللہ. اسی طرح ہوم ورکس آپ کے ہیں. اجعل اسی پیٹرن پہ جعل پہ تھا. اجعل اجعلو, لا تجعل لا تجعلو. چلے ایک دفعہ کروا دیں اس کو کوئی. سسٹر سب آپ کروا دیں. اجعل بنا, اجعل بنا, اجعلو بناؤ, لا تجعل مت بنا, لا تجعلو مت بناؤ. چلیں جی. یہ میاں محمد زاہد صاحب آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں. اجعل اجعل بنا, اجعلو بناؤ, لا تجعل مت بنا, لا تجعلو مت بناؤ. جزاک اللہ جی. تو اجعل بنا آپ کیا جواب دیں گے؟ مسز علی آپ بتا دیں جی اس کا. سسٹر اجعلو, مسز اجعلو. اجعلو آپ سب بناؤ, نجعلو. نجعلو. تو یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. یہ ٹیبل آپ دیکھ لیں, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, آپ کے پاس ویسے سلائڈز بھی آ جائیں گی. تو اس کو آپ نے بار بار کرنا ہے جعل سے. تو اس کی چابی لیں تو جعل یجعل اجعل, یہ تین یاد رکھ لیں. جعل یجعل اجعل, اجعلو لا تجعل لا تجعل. الحمدللہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا. نقطہ تعلیم اپنے مائکس میوٹ کر دیں جی. تو نقطہ تعلیم ہمارا کیا جی؟ سیکھنے کے لیے اپنے ماحول بنانا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ نقطے جتنے بھی ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا ان پہ غور کریں. تو جب تک ہم ایک ماحول نہیں بنائیں گے تو سیکھنے کا عمل ہمارا اتنا اچھا یا پر اثر نہیں ہو سکتا. تو سیکھنے کا ماحول کیسے بنائیں گے؟ پوسٹر آپ اپنے آفس میں یا گھر میں لگا سکتے ہیں. ویسے پوسٹر ان کے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کی شاید ویب سائٹ سے بھی آپ کو مل جائیں گے. تو یہ پوسٹر میں یہ میننگز ہی ہوتے ہیں جتنے آپ پڑھ رہے ہیں, جتنی نماز کے اذکار پڑھے آپ نے یا صورتیں پڑھی ہیں, تو اس کا مطلب لکھے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں اس کی جو وضاحت ہوتی ہے. تو وہ پوسٹر کی شکل میں بڑا خوبصورت بنا ہوتا ہے. یا اس طرح آپ کو جو دیا گیا ہے ویکیبلری کارڈ ہے, اس کی شکل میں ایک سافٹ کاپی میں آپ کو شیئر کیا گیا, اس کو بھی آپ پرنٹ نکلوا کے لگا سکتے ہیں. تو یہ لگا لیں. پاکٹ بک یہ انتہائی اہم ہے, اس کو اپنے پاس رکھیں گے. جیسے آپ کو اس طرح کی جن لوگوں نے منگوائی ہوئی ہے تو اس کو جیب میں رکھ لیں, اپنے پاس رکھیں گے. ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں بار بار. تو MP3 اپنے ریکارڈر میں جیسے آپ کے پاس موبائل ہے اس میں MP3 آپ رکھیں, آڈیو سنیں, اور ویڈیو آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں, اس کو رکھیں اپنے پاس.
ٹیکسٹ بک اپنے ٹیبل پر رکھیں، ہمیشہ آپ کے سامنے ہوگی تو بار بار آپ کی نظر پڑے گی، آپ اس کو کھول کے دیکھ بھی لیں گے. وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ ایک بہترین آپشن ہے، آپ گھر میں رکھیں، اس پہ آیاتیں لکھتے رہیں، اپنے جو گرامر کے آپ ٹیبلز پڑھ رہے ہیں وہ لکھتے رہیں بار بار، تو یہ بڑی اچھی پریکٹس ہوگی. اپنے دوست یا اپنے آپ کے جو پارٹنر ہیں، اپنے خاندان کے افراد ہیں، ان کو اکٹھا کر کے آپ بار بار یاد دہانی کروائیں گے، جاری رکھیں گے. تو یہ اس طرح کا ماحول بنائیں گے، اس طرح کی ٹیمیں بنائیں گے تو آپ کا انشاءاللہ یہ لرننگ کا جو سسٹم ہے یہ بہترین ہوگا اور آپ بڑے اچھے طریقے سے سیکھیں گے. اور اس میں سب سے بہترین اور آسان جو وہ پاکٹ بک ہے، تو یہ آسانی سے آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اپنے پاکٹ میں، اپنے پرس میں. تو دن میں کم از کم 5 دفعہ اس کو دوہرا لیں نماز کے بعد، یا بالخصوص اگر آپ نماز سے پہلے پڑھ لیں گے تو جب نماز سے پہلے آپ ان کے میننگز جو ہیں وہ جان چکے ہوں گے تو آپ کی نماز پر اثر ہو جائے گی، اس میں خشوع و خضوع آ جائے گا، یعنی وہ اس سے پہلے آپ کی ایک طرح سے ریفریش ہو جائے گی. تو یہ پاکٹ بک انتہائی اہم ہے ان سب کاموں میں جو آپ کا ماحول بنانے کا ہے. تو بہت خوشی کی بات ہے ہماری الحمدللہ کہ ہم نے یہ جو 15 سبق ختم کیے ہیں، اس کے اختتام پہ ہم 186 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن مجید میں 37,500 بار آئے ہیں. تو ٹوٹل 78,000 الفاظ ہیں، تو اس میں سے اتنے الفاظ ہم اتنے جلدی 15 گھنٹوں میں صرف سیکھ چکے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا سفر جاری رہے گا، رکے گا نہیں. اور یہ اپنی جو ہے اپنا یہ پلان بھی بنائیں. تو 7 ہوم ورکس بار بار آپ کو یاد دلائے جاتے ہیں، یہ لازمی کریں. اور اپنا انتخاب نہیں بھولنا، اپنے لیے دعا اور اپنے دوستوں کے لیے دعا یہ بھی اپنی یاد رکھیں. پاکٹ بک بار بار آپ کو یاد کروائی جاتی ہے، اس میں سارے میننگز ہیں، سارے نماز کے صورتوں کے، تو یہ بار بار پڑھیں. ٹیچر بنیے، ٹیچر بننے سے آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.